الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ محرم الحرام دی 8 تاریخ ہو چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام دی زندگی چو 2 دن باقی ہے، 9 اور 10۔ اے آیت کریمہ جڑی میں پڑھی ہے کیونکہ مضمون بہت سارے اس تو امام علیہ السلام کا تذکرہ کچھ پیچھے چلے جانا، کچھ اور باتاں جنہاں دی وضاحت کرنی ہے گیاں اسے سلسلے۔ یہ آیت سورہ الاحزاب دی ہے، 21واں سپارہ 23 نمبر آیت ہے۔ اس پاروں یادگار ہے۔ امام علیہ السلام کو جدوں بھی کوئی ساتھی آیا تو اس آ کے اجازت منگی ہے، مینوں میدان جان دی اجازت دیو، کہ آپ نے انہوں اجازت دیندیاں آیت پڑھی۔ مفہوم ادا صرف تھی سن لو کہ اللہ دے ایسے بھی بندے ہیں مردان کار جنہوں نے جو اپنے اللہ نہ وعدہ کیتا تھی انہوں سچا کر کے دکھا گئے۔ کچھ نے اپنی منت اپنا وعدہ جڑا وہ نبھا دیتا، باقی جڑے وہ انتظار بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے ارادیاں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ صحیح صورتحال سے منطبق کہتے ہیں کہ کچھ اپنا وعدہ نبھا گئے، شہید ہو گئے، کچھ ومنہم من ینتظر انتظار سے بیٹھے وما بدلوا تبدیلا، اپنا ارادہ انہوں نے بدلیا نہیں۔ صدق ما جو اللہ نے وعدہ کیتا سی وہ سچے نکلے۔ بہت اعلیٰ قسم دی آیت ہے، اشارہ میں کرتا۔ پچھلے جمعے تسی جو کچھ سنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان نہ محبت دین چ فرض ہے، کوئی چھوٹی جی نیکی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جدے اچ میری جان ہے، جو بغض اہل بیت لے کے مرو گا وہ جہنم داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ نمازیں روزیاں دی کوئی قدر نہیں کرے، مگر یہ بھی بالکل لازمی سی اور بچے نے یاد بھی دلایا کہ یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ محبت اہل بیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی زبان نہ کہندا رہے میں اہل بیت نہ محبت رکھنا، تھوڑی بہت مجلساں کر لے بس تسلی ہو گئی کہ میں اہل بیت نہ محبت کرنا، بالکل غلط کرے۔ یہو جی محبت پاویں اللہ دے رسول نہ ہوئے کوئی کارآمد نہیں۔ ہن بھی امت انگنت لوگ ہیں جڑے آپ دے نام تے سر کٹاؤن لئی تیار ہے، برداشت نہیں کر سکتے بھی آپ بھی توہین ہوئے۔ بالکل ایسا ہی مومن ہونا چاہیے، مگر کر دے کراؤں دے کوئی نہ آپ دی سنت دی کوئی پرواہ، نہ کوئی کرنا نہ کرونا، اسی عاشقان رسول ہیں۔ یہو جہاں دے عشق و محبت دی کوئی قدر نہیں ہونی، اللہ دے ہاں ذرا بھی دا کوئی وزن نہیں۔ یہ بھی کوئی محبت ہے؟ تاثر رسول وانتا تذر حبہ ھذا لمڑی فی الفعال بدیع۔ رسول اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا تے اعلان یہ کرنا میں اپنا محبت کرنا، شاعراں دا اللہ دی قسم ہے۔ یہ تے عجیب قسم دی ایک بدعت ہے، من گھٹ محبت ہے جڑی تساں کڈی۔ ان کان لو کان حبک صادق اللہ تعالی ان المحب لمن یحب یتی۔ اگر تیری محبت سچی ہوندی تو اس طریقے سے چلدا جڑا اللہ دے رسول دا سی، انہاں دے اہل بیت دا سی، پھر ٹھیک ہوندا۔ کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب دے رستے تو کدی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ محبت کا تقاضا ہی ہے کہ وہ پیچھے چلے اور آکھے میں نہیں ساتھ چڑھنا۔ اس تو محبت اہل بیت دے اندر یہ بھی شاید بالکل لازم ہے، اور یہ وضاحت ضروری سی کہ لوگوں نے دسیا جائے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود بھی وضاحت کرتی۔ اگر کوئی ساڈا دوست بنیا رہے اور کہندا رہے بھی میں بہت محبت کرتا مگر کرے کراوے کچھ نہ، ایسے بندیاں دی اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اے سمجھو 8ویں جلد ہے میرات العقول دی 35 صفحہ شرح نال ہی ہے سورہ کافی دی۔ تو یہ باب جڑا اسے بارے چ باب الخوف وردا، یہ اللہ تعالیٰ دے بارے چ سمجھنے والی گل۔ میں اللہ تو بڑا ڈردا، مینوں اللہ دی رحمت دی بڑی امید ہے۔ ایسا شیطان نے دھوکھا دیتا کہ ڈردا تو کم کیوں کرنا جتے خدا نے سزا دینی؟ اگر امید رکھنا تو محنت کیوں نہیں کرتا جس اللہ دی رحمت ملنی؟ یہ خوف اور رجا دے مفہوم نہ ٹھٹھا۔ اگر میں ڈردا بھی آگے چھاڑ دوں کہ میں وہ بڑھدا، خوف خدا دا تو مطلب بھی ہے سارے معاصی اور گناہ جڑے انہوں تو پرا ہٹ جا۔ اور محبت اور رجا دا معنی ہے کہ اگر تینوں اللہ دی رحمت دی امید ہے تو جنہ کماں نال رحمت ملنی وہ کم کر دوڑ کے۔ زمیندار نو اللہ دی رحمت تے بھروسہ میں ایک دانہ بوؤں گا ساتھ، کیویں وہ زمین نو پھولدا ہے، ہل چلاوندا، او دے بیج بوندا، کھاد دیندا، نلائی کردا، جانوراں تو دی حفاظت کردا، تد جا کے اللہ دی رحمت پوری ہوندی۔ تو یہ خوف اور رجا دا مفہوم امام نے فرمایا۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، راوی آندا میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ان قوم موالیک، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں تہاڈے نال محبت دے دعوے دار ہیں،
موالی وہ آدھے اسی اہل بیت نال محبت رکھنے یلمون بالمعاصی مگر ویکھدے ہیں گناہ کری جاندے جن نے بھی گناہ سارے کری کوئی شراب پیندا کوئی زنا کردا کوئی رشوت کھاندا کوئی نماز ہی نہیں پڑھدا محبت سے اہل بیت دا دعویٰ کر دے ویقولون نرجو اور جدوں پوچھی دا آندے اسی اللہ دی رحمت دے امیدوار اللہ بڑا غفور رحیم ہے سانو دی رحمت دی امید ہے فقال کذب فرمایا بالکل جھوٹ بول دے بکواس کر دے لیسوا لنا بموالن وہ ساڈے موالی کوئی نہیں ساڈے نال محبت کرنے والے بالکل نہیں جھوٹ بول دے اولئک قوم ترجحت بہم الامانی ایک ایسا گروہ جنہاں نوں انہاں دی آرزوئاں اور خواہشاں چولہے چ رون ڈیاں بدماشیاں جو لگے ہیں انہاں دے من کرچ نظریات اور خیال ہوئے انہاں نوں تسلیاں دیندے رہندے ہیں چولہے چور دے مزے لے رہے بے سانوں دی خیر ہی خیر ہے اسی جنت فرمایا من رجا شیئا من اللہ جنوں کسے شے دی امید ہوندی او دے لئی محنت کردا جنہاں لوگاں نوں امید ہے بھئی تو نکلنا کولا یا ایتھوں سونا چاندی نکلنا کانا کھپ نہیں جاندے وہ گھر بہندے امید پر ہوندے آس ٹوٹ دے بیٹھے کچھ نہیں پھر نہیں امید تے عمل تے تیار کر رہی من رجا شیئا من اللہ جنوں امید ہوندی ہے کہ اتھوں شے حاصل ہونی ہے وہ تے اودے لئی کوشش کردا ومن خاف من شیئا ہرب منہ اور جڑا کسے شے تو ڈردا او دے نیڑے نہیں آوندا پھر پراں بھج جاندا اس تو جے سچے ہوندے آ کم کر دے کہ جنہاں کماں چ خدا دی ناراضگی انہاں دے نیڑے نہ جاندے جنہاں چ رب دی رحمت میں او کر دے اولئک فرمایا کذب بالکل جھوٹ بول دے ساڈے اہل بیت دے نال انہاں دی کوئی محبت نہیں یہ بہت ضروری گل ہے تاکہ نرا ایویں پھوکیاں گلاں جڑیاں محبت اسی عاشقان رسول اللہ عاشقان بے یہ تو جان چھڑائی جائے بجے واقعی محبت کرنے والا تو پھر کام کر ہے گا ایک کام ایسا ہی ہے کہ جنہاں لوگوں نے پہلا بھی کیتا ساڈے خود اپنے اماماں چو اہل سنت چو بھائی انہاں تے تہمت لگی ہے کہ شیعہ رافضی ہوندی تو امام محمد بن ادریس شافعی تو وڈا کہڑا امام اہل سنت مگر انہاں لوگوں نے دعائی دیتی کہ اہل بیت دی محبت دا ذکر کردا ہے اشعار لکھدا مناقب شافعی امام بیکی دے ان گنت لکھدے سی یعنی دین اہل بیت نال محبت ایک گروہ تے نام مراد جڑا اسے بھی آندا اے اہل بیت دی گلاں کر رہی ایک او بے دین تولا ایک وہ جڑے اہل بیت دی محبت دا نام لے کے جو جہان دا لوچا تڑی جاندے کئی جاندے اسی اہل بیت نال محبت بالکل جھوٹ بول تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے میں ریکارڈ کرانا چاہتا کہ میرا گناہ مشرق مغرب پھیل جائے کیا مولوی اسحاق دا گناہ تے تو نے توبہ نہیں کرنی ان کان ذنبی حب آل محمد ہے جے تہاڈیاں نظراں میرا گناہ صرف یہ ہے نا کہ میں رسول اللہ دی آل نال محبت رکھدا فذلک ذنب لست عنہ اتوب اے او گناہ جے تو میں توبہ نہیں کرنی یہ میں لے کے مرنا انہوں نہیں میں چھڑنا چھوڑنا جنہیں گل کرنی میدان چاہے قرآن حدیث پر ہے کہ اہل بیت نال محبت رسول اللہ دے خاندان نجات دی گارنٹی اور یہ تو بغیر اگر نماز روزہ بھی لے کے گیا فرمایا داخل النار جہنم چلے جانا مگر اہل بیت نال محبت ہونی چاہیے جڑی صحیح مان ہے ایک دوسرا حوالہ بھی دیا کہ شیعہ حضرات کی کتاباں جاؤں ساڈی بھی ہے مگر اسیاں نے ضعیف بے فاطمہ دی ضروریت اگ حرام ہے حضرت فاطمہ دی نسل جڑی ہے اللہ نے اگ حرام کی ہے یہ حوالہ اور یہ سمجھو 230 صفحہ اور 231 تو پڑھ رہے ہیں جلد 43 بہار الانوار ہویا کی امام ابو الحسن علی الرضا یہ بچہ ویکھ کے بھی کاشف ہے مشہد چونا دا جڑا مزار ہے اس تو بڑا دربار کوئی نہیں دینی دولت اتنے خرچ ہوئی نا بادشاہ دے سلطنت کا کچھ بھی نہیں کیتے شہید ہی گئے سی مگر عزت نہیں پائی امام علی رضا نے لائبریری لنگر سمجھو ان نے اتنے دفتر دے کوارٹر دے دنیا حیران ہے کہ امام علی رضا اتنے پہنچی مارے عباسیاں نے زہر دے کے تو امام علی رضا دے سامنے ہی ہارون نے مامون نے انہوں دے پرا نو پیش کیا پرا دا نام سی زید ابن موسیٰ وہ بھی اہل بیت جو سی امام موسیٰ کرن دا بچہ مگر انہیں مدینہ بہت طوفان برپا کیا جھوٹا دعویٰ کر کے میں صحیح حکمران اگاں لائیاں ساڑتا اس تو انہوں کیا ہی زید محرک جانا کہ وہ زید جنہیں بہت جلایا گرفتار ہو گیا امام علی رضا ہی بیٹھے سی مامون نے آکھا تیرا پراج تو یہ جنہ پڑ بہت پتے دی گل کہی امام نے بہت سرے دی گل ہے اور یہ سمجھو بچے نے ٹھیک میں توجہ دلائی کہ اہل بیت دے بارے یہ بھی وضاحت کرو نا کہ وہ محبت کا کی مطلب خرج زید بن موسیٰ ہو ابو الحسن علیہ السلام بالمدینہ واحرق و قتل یہ موسیٰ بن زید بن موسیٰ نے مدینے چ بغاوت کرتی بہت جلایا مدینے نو قتل بہت دنیا کی تھی وکانا یسمى زید النار اس تو لوگوں نے کہیں گے زید النار اگ والا زید فبعث الیہ مامون مامون نے فوج بھیجی فوسرا گرفتار کیتا گیا وہ میرا مامون مامون کو لے گئے لوگ فقال مامون اذهبوا الى ابو الحسن انہیں آخیا دا بھائی ہے میں وہ عزت کرنا ہے
امام سمجھ لو امام علی رضا کو یہ لے جاؤ. کالا یاسر فلما ادخل علیہ، جدوں انہوں پیش کیتا گیا کالا لہو ابو الحسن، تو آپ نے انہوں کیا یا زید غرک قول سفلت اہل الکوفہ ان فاطمہ احسنت فرجا فحرم اللہ ذریت علی النار، کہ تینوں کوفے دے جڑے نا بیوقوف لوگ انہوں دی اس گل نے دھوکھا دیتا کہ وہ بیان کر دے کہ فاطمہ نے اپنے آپ کو کہ پاک دامن رکھیا، ہر قسم دی بدکاری تو محفوظ رہی، ماشاء اللہ رسول اللہ دی بچی سے آپ دی گوج پڑی، اللہ نے وہی ذریت نو جہنم تے حرام کر. یہ حدیث تو سنی ہے نا، کہ تدے تو دلیر ہو گیا کہ فاطمہ دی نسل سے جہنم حرام ہے. پیا سارے ہنگامے کیتے ذاک الحسن والحسین خاصہ. تینوں عقل ہونی چاہیے سی بے ذریت و مراد قیامت تک جمن والے نہیں، بے سید جمدے جان تے حرام ددیاں کرتے رہنا. تو انہوں نے یہ جڑی وہ پشتوں نکلی سی تے پیٹ چوری دے پشتوں، اور فاطمہ دی سمجھو اپنے پیٹ چو دو بچے حسن حسین گل چونا دی سی. تو اینا عام سمجھ لیا بھی جو مرضی کر دے پھر تو سید تو چھٹی. ایک تو اس حدیث تو مرا ہوا، یہ صرف حدیث اگر ہے فاطمہ دی ذریت حرام ہے تے حسن حسین ذریت اصل، یہ جڑی نسل در نسل انہاں دی گل نہیں. دوجا تو یہ دس ان کنت ترى انک تصل وتدخل الجنہ، اگر تو یہ سمجھ لا ایدا ہی گناہ کراں تے شریعت دے خلاف کام کراں تے جنت جا بڑے گا، تے تیری یہ گل نکلے ٹھیک وموسی بن جعفر تعالی ودخل الجنہ فانت اذن اکرم اللہ عز وجل میں موسی بن جعفر. اے عقلی دلیل تے تو یہ دیاں بدکاریاں کریں تے تیرا میرا باپ موسی کاظم وہ اللہ دی فرما برداری کرے، نیک کام کرے، ظلمہ تو بچے، تم ہی جنت جا وڑے وہ بھی جا وڑے. وہ اینیاں نیکیاں کر کے وڑے تو سارے جملے کر کے وڑے. یہ مطلب اللہ دے نزدیک تیری شان موسیٰ کاظم نہ زیادہ. موسیٰ کاظم میں کھپدا رہا، تہجداں پڑھدا رہا تے روزے رکھدا رہا، نمازاں جے ایداں ہی لب جانی سی بدماشیاں نہ انہوں یہ کھپن دی جڑی. یہ مطلب تو یہ کہہ رہا کہ تیرے باپ نالوں تیری عزت اللہ دے دربار زیادہ بھی بدماشیاں دے باوجود تینوں جنت کیوں نیکیاں کر کے جنت ہے. کوئی عقل کر. واللہ ما ینال احد ما عند اللہ عز وجل الا بطاعت. تے اللہ دی قسم زیاد سن لا تو میرا بھرا کہ جو کچھ اللہ دے کول اجر و ثواب نا اور ساڈے چوں کوئی بھی نہیں پا سکدا جب تک اللہ تعالیٰ دے احکام دی اطاعت نہ کرے. جنہاں دے اللہ دے حکم نہ منے نرا سید ہونا اور آل رسول ہونا ککھ نہیں بننا. وَظَنْتَ أَنَّكَ تَنَالُ بِمَعْصِيَتِي فَبِئْسَ مَا ظَنَنْتَ. میں تینوں قسم کھا کے دسیا کہ اللہ کو جڑے انعام ہے اور اللہ دی فرما برداری نہ ملنے تے تیرا خیال ہے بھی نہیں گناہ کر کر کے مل جانے. فَبِئْسَ مَا ظَنَنْتَ. تو بہت غلط گل سوچی ہے اور بہت بےہودہ بات ہے جڑی تو کہہ رہا یہ کدی بھی نہیں ہوتا. ایسی گردی گل نچوڑ ہے اس حدیث کے اندر کہ امام نے فرمایا حسن حسین لی جڑیاں گلاں آئیاں وہ گاہ نہیں تور لی. حسن حسین رضی نے حضور نے فرمایا کہ جنت دے جواناں دے سردار ہے تے فاطمہ دی ذریت تے اللہ نے اگ حرام کیتی ہے، تسی ایہو جے پٹھے کم کرنا نہیں کوئی نہیں. ہاں تے موسیٰ کاظم نیکیاں کر کے جنت جاوے تو بدماشیاں کر چا رہتا تے دا مطلب رب نے تیری عزت پھر زیادہ ہی کیتی ہوئی نا. اور اس سلسلے امام زید ابن علی دا ایک حوالہ پڑھ دیں تاکہ آپ موضوع جڑا نا یہ حصہ پورا ہو جائے کہ خود اہل بیت نے کی کیا کہ صرف سید ہونا جنت ملنی اعمال نہ ملنی. 354 صفحہ اور جلد دی جڑی ہے 7 مجمع بیان. قرآن پاک سے اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے بنیاد بنا کے امام زید ابن علی نے کیا. قرآن پاک دی آیت ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی بیویاں دے بارے چ جڑیاں امت دیاں ماواں ہیں انہاں دے برابر کوئی بھی نہیں جنہاں نو اللہ نے حضور دی توجیہ لئی چنیا، مگر قرآن نے انہاں نو لئی اعلان کرتا. اللہ اکبر. ہن تہاڈا مرضی جنتاں بندا پھرے اداں جنت نہیں ملدی. نبی دے گھر اللہ قرآن چاہندا ہے 30 اور 31 دو آیتاں سورہ احزاب. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب وکان ذلک علی اللہ یسیرا. کام بجاؤ جنہاں دا ساری عمر بدن حضور نہ ٹچ ہویا. اے نبی دی بیویو تواڈے وچوں کسی نے اگر کھلم کھلا کوئی گناہ کیتا تے او دی دگنا عذاب اسی کراں گے. عام جنہ نہیں یضاعف لها العذاب ذہن دگنا دیاں گے کہ نبی دے کر ہو کے وکان ذلک علی اللہ یسیرا. تے کوئی نہ آکھے ہیں نبی دی بیویاں دگنا عذاب وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے. وہ نہیں جانتا کہڑیاں بیویاں کہڑیاں نہیں. نوح علیہ السلام دی بیوی سی لوط دی قرآن آکھا جاؤ جتھے دوزخ لوگ جاندے کی لدخل النار مدار چلیاں جاؤ دوزخ. ومن یات منکن ومن یکنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا. تے تہاڈے چوں جن نے اللہ رسول دا حکم منیا تے کم کیتے نیک نو تے اجر مرات ہے او دا ثواب بھی دگنا. کیونکہ نبی علیہ السلام دی بیویاں جویں رسول امت مرداں دے امام ہے عورتاں دے امام ہے. سارا جہان ویندا نبی دے گھر کی ہوندا
انہوں تو دین سکھ دے فرمایا تسی جے چنگا کام کرنا ہے عورتوں نے مگرلا کیوں کرنا سنت ہونی ہو اس تو دوہرا اجر ملنا انہوں نے کرن دا ملنا تانوں نال سکھاؤن دا ملنا اور اسی طرح برائی تسی بری مثال دیتی لوکاں کے نبی دیاں بیویاں کرنیاں سانوں کی ہے تباہی کر دو عذاب دگنا ثواب دگنا وعدنا لہا رزقا کریما اور یہو جی نیکی کرنے والی اسی بہت اعلیٰ انعام تیار کیا یہ حوالہ دیتا وروا محمد بن ابی عمیر انا ابراہیم بن عبد الحمید انا علی بن عبد اللہ بن حسین انا ابی انا علی بن حسین زین العابدین اے امام حسین علیہ السلام دا بچہ جڑا بچ گیا اور جہدے ذریعے اللہ نے رسول اللہ دی نسل دا دنیا جو نشان باقی رکھیا وہ دی روایت کہ امام علی ابن الحسین نا علی ہے مگر نیکی ہے نہیں کیتی ہے بات نہیں کیتی ہے بے شیعہ سنی سارے انہوں زین العابدین علی پاویں شیعہ نو نہ یاد ہوئے زین العابدین کا پتہ زین العابدین کہ وہ عبادت گزار والی زینت عبادت جنی دنیا نے کرنی ہے یہاں دے جڑی اصل انگوٹھی ہے نا سونے دی جہاں زینت ہے نا دی سج گئی ہے ساری یہ برات علی زین العابدین ان قال لو رجل انکم اہل بیت مغفور لکم ایک بندہ بولیا تسی تے رسول اللہ دیو اہل بیت دے جڑے بخشے بخشائے جی قال فغضب امام علی زین العابدین سخت ناراض ہوئے وقال نحن احرى ان یجری فینا ما اجر اللہ فی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ان نقول کما تقول نے کیا ہے یہ گلاں کر کے ایویں سانوں گمراہ نہ کریا کرو سن لا ساڈے تے اوہی قانون جاری ہونا جڑا اللہ نے رسول اللہ دی بیویاں دے بارے جاری کیتا جویں انہاں دا ثواب دگنا عذاب دگنا ان نرا لمحسننا ذیفین من الرجل سانوں اپنے رب تو امید ہے کہ سر چو کوئی نیکی کروں گا دنیا ویکھ کے سید زادہ کر رہا رسول اللہ دا بچہ کر رہا گاں بھی نیک ہون گے پیر منن گے بیعت کرن گے دوہرا ثواب ولی مسینا ذیفین من العذاب تے جے ساڈے چو کسی نے گناہ کیتا تے عذاب بھی دگنا ہوگا ثم قرأ الآیتین پھر یہ دو آیتاں پڑھیاں امام نے وہ جڑیاں میں تو اگے پڑھیاں نبی دی علیہ السلام دی بیویاں یہ پڑھ کے آکھیا کہ وہ دھوکھے دیندے سانوں تے آپ بھی پٹھے راہ پیندے ساڈا بھی بیڑا باؤندے اور دوسرا حوالہ دیتا وروا ابو حمزہ الصومالی عن زید بن علی اسے حضرت امام زین العابدین دا بیٹا زید جڑا اپنے دادے تو بعد ہشام دے زمانے چ اٹھیا باپ دادے دی سنت نو زندہ کیتا حسین یزید دے سامنے آیا اے ہشام بن عبد الملک دے سامنے آیا مگر امت دا ہمیشہ تو یہ بہتا ہار رہا بے وقت ساتھ چھڈ حسین دے بیعت کرنے بھی نٹ گئے زید دی جناب بیعت کیتی تے وہ بھی چھڈی گنتی دے بندے رہ گئے حضرت زید شہید ہو گئے اج بھی ہن جڑے شیعہ سنی جدوں لکھن گے زید شہید ہویا اور شہید ہو کے بس نہیں ہوئی ظالماں نے کافراں تو بدتر سلوک کیتا ہن اہل بیت دے دشمن سمجھے پردہ پا دیے پردہ نہیں پانا بالکل ظلم جڑے تسی کیتے آسمان تے لکھے گیا زید دی لاش ایک سال جڑی سی وہ کوفے صلیب پہ لٹکی ہڈیاں رہ گئیاں ہر شے گر گئی دفن نہیں کیتا اور امام ابن حجر تہذیب التہذیب لکھے کہ فلاں عالم دین نے خواب چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا کہ اس لکڑی دے نال آپ نے اس طرح پشت لائی تے کھڑے ہے تے نال فرمایا کہ میرے احسان دا بدلہ نہیں سی ہونا چاہیے میں تانوں دین دس کے گیا تے میری اولاد نہ کرنا سال ہو گیا زید نو اور جدوں اتاریا ظالماں نے پھر وہ ہڈیاں ساڑ کے کوفے دی روڑی تے سٹیاں دفن نہیں کیتا اس تو زید ابن علی جڑے انہوں نے فرمایا قال انی لارجو للمحسن منا اجرین کہ اسی اپنے چو جڑا نیک ہے ادلی دو اجراں دے امیدوار ہیں وخاف اور المسیء منا یضاعف العذاب ضعفین تے جڑے ساڈے چو سجداں چو برا کرن گے سانوں یہ وہ دے بارے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں دگنا عذاب دے گا کما وعد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ نے ساڑیاں ماواں دے بارے کہتا رعایت کرنی ہوندی تو انہاں دی نہ کردا اس تو ایک تے گل ہے کہ حب اہل بیت دے پردے کوئی بدماشیاں نہ کرے بے حسین منن والا اہل بیت نال محبت پائی وہ طریقہ اپنا حسین ہوا کہ میدان کربلا سورج چڑھیا اینا بھی نہیں گھنٹہ دو گھنٹے ہو گیا جی اسی ہوں زوراں پڑھتے پھرنے کوئی شرم نہیں کرتا مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سردیاں ٹھنڈی کرتا کتنے ساڈے حنفی مذہب جی ہے بھی 1.5-2 گھنٹے بعد پڑھو 12-12:30 سورج چڑھیا نماز پڑھو گرمیاں دی گل سی گرمیاں ٹھنڈی کر لو صاف لکھا بے جی کوئی دلیل ہے تھی سردیاں بھی اینی لیٹ پڑھتے سورج چڑھ چکا آکے مثلاۃ دلدوق شمس قرآن نے کی کیا کہ سورج کے ڈھلنے پر پڑھو یہ آخیا بھی گھنٹیاں بعد پڑھو وہ سورج سر چکاوے بالکل سیدھا کھڑا قائم الظہیرہ عربی جانے نا جدو کھڑا ہو گیا جی قیام چ جدو چکتا ہے کی ہے اشارہ جو رکوع والوں چل پیا چک جاؤ ساری مخلوق اور اللہ قرآن چاہتا تمہیں نظر نہیں آتا پرچھاویں ودنے شروع ہو گئے
سایہ تو بھی نہیں لگا پتا کہ وہ سارے سجدن مخلوق ساری سجدے پی گئی ہے، تسی بیٹھے اس تو زور دا اصل وقت جڑا دن ٹن اج کل کے 12-5 دے کھڑو جانا چاہیے، آدمی سنتا شروع کر دے۔ ایک گل ہے بھی نماز جڑی لیٹ وہ گرمیاں دی گل، تو امام علیہ السلام دے ساتھی شہید ہو چکے، بہت گنتی دے بندے رہندے، دن گیا ٹل، ابو سمامہ جڑے سی امام دا مؤذن انہیں آسمان نو ویکھیا، آپ نے فرمایا ابو سمامہ کی گل ہے؟ انہیں آخیا امام دن ٹل گئی، زور دا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تینوں سچا نمازیاں لکھے جن میں ایسے ہی نماز یاد ہے، قیامت برپا لاشاں ٹھہر ہوئیاں، تو نماز نو یاد کیتا، کھڑو جاؤ، کہا جو انہوں نے کہ نماز دا وقت دے دیں، نہیں دیتا، انہوں نے کہا نہیں ختم کر کے نمازاں پڑھائیں۔ آپ نے آخیا دو اگے کھڑے ہو جاؤ، جڑے 4 باقی پیچھے کھڑو جاؤ، اور نماز دے دوران سی تیر آئے، تیر نہیں بند ہوئے، انہوں نے ایک شہید ہو گیا، نماز سے جڑا اگے کھڑا سی، دوجے نے آخیا حضور ہن بچن دی آس نہیں، مینوں تسی اجازت دیو جنگ سی مک جاواں، شہید ہو، مگر اس میں بھی نماز نو لیٹ نہ کی۔ ہوں حبے والے بیت کا کوئی دعویٰ کرے نماز دے نیڑے نہ جائے، یار کوئی کرنے والی گل ہے، بے محبت کہنا دی دعوے تو کرنا، تو کم کہڑے تو کرنا، بالکل غلط گل ہے۔ یہو چیزاں تو توبہ کرنی چاہیے، جے رسول اللہ دے خاندان نال محبت ہے اُداں دی سخاوت کرو، اُداں دیاں نمازاں پڑھو، اُداں دا خلق خدا نال پیار کرو، یہ ہونا چاہیے۔ اس تو بعد اگلی گل ہے بے رسول اللہ دے خاندان دا مقام جڑا ہے کوئی چھپیا نہیں، جس بندے نے اکھاں کھول کے قرآن پڑھنا تے حدیث پڑھنا نا، انہوں صاف نظر آنا بے فاطمہ علی حسن حسین ایویں عام لوگاں تو نہیں، ایویں دنیا تے پردہ پاؤنا چاہے کوئی گل نہیں، بہت بلند مقام ہے۔ اتنے میں صرف تمہیں ایک حوالہ دے دیاں کہ امام ابن الاسیر نے صحابہ تے کتاب لکھی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ارے دوسری جلد یہ اندر ہی امام نے لکھیا کہ کنی کوشش کی ہے نا ظالم حکومتاں نے تواڈے سامنے ہی کہ کس طرح جڑے غریباں نے حق دا اعلان کیتا انہاں ججاں دی کیویں شامت آئی، رات دا پانی بند کرتا گیا، بالکل یزیدی طرز ہے کہ سوائے اتنے پانی دے جڑا سرکاری آوندا ہے ہی نہیں، کٹتا گیا پانی۔ اس تو تسی پچھلے نوں روندے، یہو طریقہ انہاں ظالماں دا رہا۔ تو واصلہ ابن الاسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، انہاں تو امام اوزائی نے اس حدیث نے روایت کیتا، اے سمجھو یہ 20 صفحہ اسد الغابہ دوسری جلد۔ ہن منظر ہے بے یزید نام مراد اپنے تخت پہ ہے، امام حسین رضی اللہ سر کٹیا، اندازہ کرو اتنے تک نہیں اجے پہنچے، ہار ہے بے رسول اللہ دے بچے دا سر ہے سامنے، اور ایک ظالم حکومت تے بیٹھے، اور اتنے لوگوں نے اٹھ کے وہ درباریاں نے حضرت علی تے لعنت کی ہے، امام حسین تے لعنت کی، تے واصلہ سن رہا صحابی رسول سن رہا، فرمایا ورول اوزائی ان شاد بن عبداللہ قال سمعت واصلہ بن اسکا قدیہ براسل حسین فرا لا نو رجل من اہل الشام ولا نابا۔ شداد ابن عبداللہ آندا کہ میں حضرت واصلہ ابن الاسکا نو سنیا، میرے سامنے دی گل ہے کہ امام حسین علیہ السلام دا سر لے آند گیا، شامیاں چ درباریاں چ اٹھ کے یزید دے خوشامدی نے امام حسین تے بھی لعنت کی اور حضرت علی تے بھی لعنت کی۔ فقام واصلہ، حضرت واصلہ اٹھ کھڑے، انہوں نے ایمان نے برداشت نہیں کیتا، وقال واللہ لا ازال احب علی والحسن والحسین وفاطمہ بعد ان سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہم ما قال، اس آخیا میں علی حسن حسین اور فاطمہ کی محبت تو بعد نہیں آنا، جدوں کہ میں اپنے کنا نہ رسول اللہ کو سنیا جو حضور نے فرمایا، پھر انہوں نے دسیا لقد رأیتنی ذات یوم، میرے سامنے منظر ہے کہ میں ایک دن حضور دی خدمت میں موجود سی، وقت جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلمہ، رسول اللہ دی ام سلمہ دے کر حضور اسے سی، فجال حسن، حسن آئے فاجلسہ علی فخذ الیمنی، آپ نے سجی ران تے بٹھا لیا، وقبلہ تو انہوں چمیا، ثم جال حسین فاجلسہ علی فخذ الیسری وقبلہ، حسین آئے تے کھبی ران تے بٹھا لیا تو انہوں بھی چمیا، ثم جات فاطمہ فاجلسہ بین یدیہ، پھر فاطمہ آئی تو اپنے ابے دھی نوں بٹھا لیا، ثم دعا بعلی، پھر حضرت علی نوں بلایا تو انہوں نے بٹھا لیا، ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بٹھا کے حضور نے فرمایا میرے گھر والے والے بیت اللہ دا ارادہ ہے تو ہر قسم دی پلیدی نو دور کرے دے، تواں پاک کرے دے، پاک کر دا۔ واصلہ کہا میرے سامنے دی گل، حضور نے آ کیتا تسی لعنتا کر دے، میں خاموش نہیں رہ سکتا، میں تواڈے سامنے اعلان کیتا کہ لا لو زور اپنی حکومت دا سارا ٹل مار لو، میں انہاں دی محبت کوئی نہیں چھڈی۔ قلت لواصلہ مرض، وہ پھر عبداللہ بن شداد راوی، شداد بن عبداللہ دا، میں پوچھا حضرت واصلہ مرض کی ہے، پھر اللہ نے آکھا کہ قرآن چاہیا کہ رجس تو دور کرنا، پلیدی، پلیدی کہڑی ہے، کوئی ٹٹی پیشاب ہے، قال شک فی اللہ عز وجل، حضرت واصلہ نے آکھا ایتھے پلیدی تو مراد روحانی پلیدی، اللہ دے بارے شک،
کہ انہاں دے دلاں چ اللہ دے بارے شک نہیں آنا، ایمان اللہ نے دے سینے پر کر۔ قال ابو احمد العسکری یقال ان الاوزاعی لم یروی فی الفضائل حدیث غیر ھذا واللہ، حکومتاں بری شے، توبہ کرو، انہوں نے شکنجے کسے پھر انہوں نے کہ لوگوں حق نہیں کرنا۔ امام ابو احمد العسکری آندا کہ امام اوزاعی جن نے حدیث بیان کی، شام دا امام ابو عبد الرحمن اوزاعی، یہ فقہ چلتی رہی ابو حنیفہ دی طرح، بالکل شام سارے مذہب انہاں دا کئی صدیاں چلیا۔ امام اوزاعی نے ایس حدیث تو سوا اہل بیت دی شان کبھی حدیث نہیں بیان کی، اے صرف ایک سنائی ہے، ورنہ بیچارے نے اہل بیت دے بارے کچھ نہیں بیان۔ قال وکذالک الزہری لم یرو فی اللہ حدیثا واحدا، اور امام زہری ایڈا وڈا امام ہے، ہزاراں حدیثاں پڑھیاں بخاری میں، انہوں نے بھی سوائے ایک حدیث دے کبھی حدیث اہل بیت دے بارے نہیں سنائی۔ کی وجہ سی؟ کانا یخافان بنی امیہ، دوویں بنی امیہ تو ڈردے سی حکومت نہ ظالماں دی زبان کٹ دین، اور کنہاں دیاں زباناں کٹیاں؟ رشید الحجری دی آپ حجاج نے اتھوں کڈ کے کٹاتی، حضرت علی دا صحابی سی، اور درخت نہ لٹکاتا۔ اس تو کون پائی بولتا؟ امام اوزاعی بھی ساری عمر تا ایک سنائی، ورنہ ڈردا چپ رہندا۔ تو اہل بیت اگر بچ گئے اور اج تک انہاں دا ذکر ساری کتاباں رہ گیا تو بڑی گل سی، آسمان دا سورج ٹکیا نہیں گیا، ورنہ کوئی کسر نہیں چھڈی۔ لوگاں دے ہاتھ پیر وڈ دیتے، انہاں نوں پھانسیاں تے لٹکاتا، انہاں دے گھر ٹاتے، حکم جاری کرتا کہ حضرت علی نال محبت کرنے والا اگر عدالت گواہی لیا ہے، قاضی انہیں تو رد کر دے، بجا کوئی گواہی نہیں چلی، تو علی نال محبت رکھ۔ اور کنیاں نے آ کے حجاج نوں آکھیا سر تے رحم کر، ساڈے ماں باپ ساڈا نام علی رکھ گیا سی، ساڈا انہوں نے بڑا ظلم خوش کر لی حکومت۔ علی دی اولاد اگر بچ گیا تو تسی کیوں انہاں نال ویر لیندے جے؟ مولویاں دی کوئی نہ سنے، ظالم ہے، انہاں دی نسل ہی تری آؤندی ہے، وہ بھی جھوٹے جڑے محبت دا نام لے کے میں ٹونگ رچایا۔ اہل بیت اپنی جگہ تے بالکل ہدایت دے منارے ہیں، کوئی شخص پڑھے نہ حلیت الاولیاء دجا پتہ لگتا کہ کیوں ساری امت دے ولی مندے سارے سلسلے دے، کہ جدوں بھی کوئی شخص ولی ہویا اہل بیت دی محبت نہ آیا، جڑا اس تو خالی ہے انہوں کبھی ولایت نہیں ملی۔ اللہ نے بند کیتا کہ کسی نے میں ولی اور دوست نہیں بنانا، پہلا حب اہل بیت کرے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے پڑھا کہ فاطمہ کی اس پاروں کے اقبال نے حوالہ دیتا کہ حسین کی ہے پورے بطول، ہاں امام عاشقاں پورے بطول، بطول دا بچہ جی میں رسول اللہ دا نواسا، بطول دا بچہ۔ اور اتنے تمہیں یاد کراواں میں علم سکھیا کرو کہ علامہ اقبال نے جب انگریزی حکومت نے کیا کہ میرا جڑا استاد ہے سید میر حسن بڑے عالم سی، کہ انہوں تسی شمس العلماء دا خطاب دیو، مینوں چھڈو میرے استاد نو خطاب دیو شمس العلماء۔ تو انہوں نے آخیا جی تصنیف کہڑی کوئی کتاب لکھی؟ اقبال نے فرمایا دی تصنیف میں مینوں جڑا انہاں تیار کیتا، ہور کہڑی چاہندے تصنیف ہے؟ یہ ہوئی گل کہ فاطمہ اگر کچھ بھی نہ کردی حسین دنیا نو دے جاندی، اتنا ہی بڑا کام۔ فاطمہ نو اگر تسی دا تعارف سنائے تھوڑا کہ حسین دی ماں کہ دی گود چ حسین نکلیا، بطول باش و پنہا شادی اثر کہ در آغوش شبیر بگی۔ اقبال آندا نا مراد مسلمان عورتوں بے پردہ ہوندیاں پھردیاں دے فاطمہ بن جاؤ، اور جداں وہ گھر چھپی سی ساری عمر کسی نے نہیں انہوں ویکھیا، ایداں پردے چلیاں جاؤ تاکہ تہاڈی گود حسین پیدا ہوئے کہ در آغوش شبیر بگی۔ فاطمہ نے یہی بڑا تعارف ہے، حالانکہ اپنے وہ کمال بے اندازہ، مگر میں وہ میر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گل کا وارا دے گیا نا، اگر وہ اینا ہی پوچھنا ہوں بھی فاطمہ کون ہے؟ حسین دی ماں۔ اور کدھر قدر کنی ہے، اے مسلم احمد جو پڑھ رہا اس پاروں میں جی امام شافعی کا پڑھیا نا، مینو اس گناہ تے کوئی شرمندگی نہیں، نعوذ باللہ گناہ نہیں، مگر میں سمجھنا بھی گناہ میرا سمجھ دے۔ رسول اللہ دی خاندان نہ محبت گناہ ہوگا، جنہوں نے رسول اللہ چادراں تھا لے لیا، اسی بخاری اور مسلم دریا برد کر دیے، تو کہتے نام مرادو ہویا کہ عبداللہ ابن ابی رافع بیان کر دے کہ مسور بن مخرمہ، یہ بھی چھوٹے صحابی ہے، بعض بیچارے حرم شریف چنا دے پتھر پہ آتے بیچارے نماز پڑھتے شہید ہو گئے۔ ظالمہ نے حرم شریف دے گرد منجنیکاں لا کے حجاج نے خانے کعبے تے پتھر برسائے، عبداللہ بن زبیر دے خلاف۔ امام حسین تو جو خانہ کعبہ سڑ گیا، نویں سرے سے ابن زبیر بنایا، اور حضرت مصر نے بھی آ کے سر تے پتھر لگا، تو 5 سٹن رہی منجنیکاں شہید ہو گئے۔ تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے لکھیا، اے سمجھو 95 صفحہ اور جلد جڑی ہے 22 الفتح الربانی مسلم احمد دی شرح۔ ان باس علیہ حسن بن حسن یخطب ابن، اے فاطمہ نو پہچانو، بے ایمان ہو کے نہ مرے ہو، کیا حسن بن حسن نے حضرت مصر نو پیغام بھیجا۔ حضرت حسن جڑے سی رسول اللہ دے نواسے، انہاں دا کام بیٹا او بھی نام حسن رکھیا، انہوں کہہ دینے سی تاریخ حسن مصنع، پہچان لی کہ حسن مصنع ڈپلیکیٹ۔ اگے او دا بیٹا بھی حسن ہے، وہ حسن مثلث، نا نہیں سی چھڑ۔
اور جویں انہیں کرب عالم نے کتاب البیت لکھی مجمل انہیں حوالہ دے کے کیا بے دو انا رب نے آدم تو لے کے لکائی رکھی کسے دن نہیں آیا تاریخ محمد بھی آیا ایویں کہیں نہیں لوگاں رکھیا یہ احساس سے بھی سارا بچہ حسن اور حسین نہیں رکھے یہ بالکل اللہ نے رکھے اسی سوال کے کہ رسول اللہ اپنے بچوں کا رکھوں گا تو حسن بن حسن نے یعنی امام حسن دے گا پوتے بیٹے حسن مسنہ نے انہوں حضرت مصر بن مخزن پیغام بھیجا کہ میں نے اپنی بچی کا رشتہ دے فقال لہو کر لہو فلیاتنی فی العتم تو مصر نے اور پیغام لے آنے والے نے کیا کہ تو حسن نو کہہ دی کہ وہ کل رات نو مینوں ملے قال فلا کیوں حسن مسنہ ملے فحامد الاسور اللہ اسنا حضرت مصور نے اللہ کی تعریف کی ثنا پڑھی وقال اما بعد واللہ ما من نسب ولا سبب ولا سحر حب الیہ من سببکم وسحر انہوں نے آخیا گل سن حسن اللہ دی قسمی مینوں کسے نہ رشتہ داری دامادی نسب سبب پیارا نہیں توڑ تو والی رسول اللہ دے خاندان میری بچی چلی جائے یہ تو وڈی گل کوئی نہیں بلا کہ رسول اللہ قال مگر سن لا بھائی میرے رستے ایک بہت رکاوٹ اللہ دا رسول دنیا چ کہہ گیا فاطمہ بدت منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا یک بزنی ما یک بزا جس شے نے اینوں دکھ پہنچایا نا وہ اینوں نہ سمجھو پہنچایا مینوں دکھی کیتا یبسطنی ما یبسطا ما بسطا تے جیڑی گل نہ اے خوش ہوئی اس نہ میں خوش ہویا یہ حضور نے اسے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غیر سببی و نسبی و سببی سحری یہ بھی کیا کہ دن قیامت دے سارے رشتے رب نے توڑ دینے ہیں کسی رشتے دا لحاظ کر کے نہیں گل سننی آپ اپنے عمل پختن گے مگر میری اولاد چ ہونا میرے نہ رشتے داری ہونے دا لحاظ اسے بھی خدا کروں گا ہن گل کی ہوئی ہے بین دا کہبنا تو تیرے نکاح فاطمہ دی بچی حسین دی بیٹی جڑی وہ تیرے نکاح وہ نسل دی ہے فاطمہ بے شک مر چکی ہے تیرے گھر حضرت فاطمہ دی پوتی موجود ہے وَلَا زَوَّجْتُكَ اگر میں تیرے نہ اپنی بچی کی شادی کرنا لَقَبَضَ ذَلِكَ بہت پیچھے جاؤ کہ فاطمہ دیر ہوئی ہے قبر دیا انہوں نے آخیا مصر الدین ہے تینوں میں دیاں تیرے کر اگے بیٹی حضرت فاطمہ دی نسل چوں سیدی ہے وہ بھی جے میری بیٹی نہ کوئی بگاڑ ہو گیا اس بیٹی فاطمہ دی دکھ پہنچا دے دکھ حضرت فاطمہ نو پہنچا تے میرا بیڑا ہو جانا غرق ہیں اس پاروں کہا فنت اللہ کا تنہ کا عذر اللہ حضرت حسن مسنہ جڑے انہوں دا عذر قبول کر کے چلے گئے انہوں نے کہا یار تو ٹھیک کیا عورتاں لڑی پیندیاں اس آخیا تو جانتا تیرا دادا کی کیا گیا اللہ دے رسول نے آخیا جے فاطمہ نو دکھی کیا نے کیتا تے مینوں کیتا اس تو میں تینوں دھی دے کے اگر فاطمہ دی روح نو دکھ پہنچاؤں میرا کی بنوں سمجھو تحفۃ العابدی ہے ترمذی شریف دی شرح چوتھی جلد اور بہت بڑے اہل حدیث عالم نے کی کام کرن دا کیتا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یا شمس الحق عظیم آبادی نے انہوں معبود لکھی دو ہی کام چاہتے ہوئے باقی جھگڑے لڑائیاں ہیں مناظرہ کچھ نہیں یہ دینی کام جڑا دنیا تسلیم ہوا کہ واقعی یار انہوں نے انہوں دونوں کتابوں کی شرح دی کمال کر اون المعبود ابو داؤد اے تحفۃ العابدین تو امام نے دے اندر بھی لکھا میں پڑھ دیا کیونکہ ہن خلف بڑے پیدا ہو گئے اخواؤں دے حدیث ہے راہ پٹھے پی گئے یہ مذہب نہیں اہل حدیث لازمت دیوبندیاں دا سب یزید نو پرید لکھ دے سی ملعون لکھ دے کون انہوں سیدنا یزید آندا ایک بھی دیوبندی نہیں سی میرے تو زیادہ دیوبندیاں نو کون جانتا ایک ایک بزرگ بھی میں پڑھی اور اہل حدیثاں نو بھی جاننا ایک پٹھا کام صرف زدنا کہ شیعہ نو چڑھاؤنا جے تسی اسی یزید نو سیدنا ایویں اپنے گھر نو اگ لاؤن لئی یزید حسین جڑا شیعہ دا وہ اہل سنت دا ہے اہل حدیثاں دا دیوبندیاں دا ہے وہ سردار ہے جنت دے جواناں دا تو یہ سمجھو 361 صفحہ چوتھی جلد اتنے بھی رسول کریم علیہ السلام دی وہ حدیث ہے متن جہد حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا یو دینی ماذا جس شے نے انہوں دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا وینسبنی ما نسبا جہی شے انہوں تکلیف دے گی مینوں دے وہ تحت امام لکھ دے فی ہے تحریم وضا میت عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتعظیم یہ چو کلیہ کی نکلیا کہ جس آدمی دے تکلیف پہنچنا رسول اللہ نو تکلیف پہنچے انہوں تکلیف دینا حرام ہے حضور نو ڈائریکٹر جڑی نا تکلیف دینی ہے کجا ایسے بندے نو ہی تکلیف دینی جہد نہ گاہ رسول اللہ نو تکلیف پہنچے یہ بھی حرام ہے
لأن هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام اتفاق قلیل ہو کثیر ہو پاویں ہوے تھوڑی تے پاویں ہوے بہتی ساری امت جانتی بھی رسولاں نوں تکلیف پہنچاؤن نال آدمی کافر ہی ہو جاندا وہ اسلام کی رہ گیا وقد جازم بأنه یؤذی ما یؤذی فاطمہ تو رسول اللہ صاف کہہ دیتا کہ بالکل پکا دلاں تے لکھ لو کہ جڑی شے فاطمہ نوں دکھ دے گی مینوں دے مکدی گل میں مکا گیا فکل ما وقع منه فی حق فاطمہ شے فتعذر امام مبارک پوری فرماؤندے ہر وہ بندہ جہدے کولوں کوئی ایسا کام بھی ہو جہدے نال حضرت فاطمہ نوں دکھ پہنچا فہو یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشہادت ھذا الخبر صحیح وہ صحیح حدیث کے مطابق اس نے تو بھائی رسول اللہ دکھ حضور نوں تکلیف پہنچی ہے ولا شیء فی ادخال العذاب علیہ من قتل ولدها مسلمان دا ایمان فرمایا یار فاطمہ نوں اس تو زیادہ تسی ہور دکھ کی دینا سی کہ وہ ایسے جلیل قدر بچے نوں چھری نہ تسی تباہ کیتا حسین نوں شہید کیتا اور انہیں تے بس نہ کیتی ابن زیاد نے آخیا مینوں یہ فائدہ کوئی نہیں ہونا مگر ابن سعد مینوں ٹھنڈ تد پینی بھی 10 ایسے نامراد اکٹھے کر سپاہی جڑے گھوڑیاں تے سوار ہو کے اینوں لے جان اور گھوڑے دوڑا دا کے ماں سر مینوں کر دے یہ پنجر جڑا وہ ہڈیاں اور بوٹیاں جڑیاں میدان پھیل دیں اور یہ سارا جی میں اگے تھوڑے سامنے پڑھیا امام ابن السیر نے لکھا کہ انہاں ظالماں نے بالکل اسی طرح ہی کیتا امام حسین علیہ السلام دے بدن پاک تے ہر وہ کم کر دیتا ولما قتل الحسین اے سمجھ کی سوال امر عمر بن سعد نفر ایک کلمہ پڑھنے کا حال ہے دیکھ صدی نہیں ہوئی صرف 50 سال ہوئے حضور نوں قبر دیا تے جانتے بھی کون نسل نہیں پئی تے رسول اللہ دے کندھیاں تے سوار ہوندا حضور دے ہونٹ چمدے سی تو عمر بن سعد نے حکم دیتا ہے گروہ نوں فرق بخیولا حیران نہ ہو بھی تہاڈے دور چ حکومت کی کر رہی ہے تو اپنے گھوڑیاں تے سوار ہوئے واہ الحسین اور امام حسین دے بدن پاک نوں رونق دے بوٹیاں میدان پھیل گئیاں اور اسے تو تاریخ چاہتا میں جدوں پھر بیچاریاں قید کر کے عورتاں بچیاں نوں اتوں دی گزاریا ہور پاسے دی بھی نہیں لگایا وچوں دی میتاں دی لنگی لاشاں اسی طرح پہ دفن نہیں کیتا اپنی فوج دے سارے خبیث دفن کرتے عمر بن سعد نے انہاں دی نماز جنازہ پڑھی مگر امام حسین دی نہیں پڑھی انہوں نے ساتھیاں دی نہیں پڑھی انہوں نے سر کٹ لے لاشاں بکھڑیاں رہیاں اور ہبت الدین الحسینی ٹھیک لکھیا کہ انہاں ملوناں دی نماز دی انہوں نے ضرورت بھی کی انہوں نے اللہ درود بھیج رہا سی وہ فرشتے بھیج رہے انہیں اگر نہیں پڑھی تو لئی پھرنے نماز انہوں دی نماز لا امام حسین نوں کی سی اللہ اور وہ فرشتے انہوں نے سرات بھیج دے اس وقت حضرت زینب نے کدی موقع ملیا پڑھوں گا مدینہ شریف نے روکی تھا اور آخیا رسول اللہ ویخ کس طرح تتی ریت بغیر لباس تو تیرا بچہ پیا اور وہ ساتھی جڑے پیا سر انہوں دے نال نہیں اور کیویں جڑی خاک آ کے ہوا انہوں نے اپنی مٹی پاؤں تو ہوئے انہوں دا کفن بن رہا کسے غسل نہیں دیتا ادا ہی وہ خون آلودہ پہ اس راوی بیان کر رہا ساری فوج ایک بندہ بھی نہیں رہا دشمن دوست جڑا نہیں رہا زینب دے دل حالات تے آ کر کے چلے اتنا چھوٹا بچہ علی اصغر جڑا انہوں قبر نصیب نہیں ہے ماں کولوں دی جا رہی ہے وہ قبر آوارا بن وچ رہ گئی کولوں ماں دا محمل لنگیا اونٹ تے سوار قید ماں جان رہی تے بچہ چھوٹا جڑا ریتے پیا پانی نہیں دیتا ہر چیز حالانکہ فوج چوں کئی نے آخیا بھائی یار امام حسین نہ دشمنی ہے وہ چلو باغی ہے یہ بچہ 6 مہینے کا جا کیا قصور دے دیو جان دے امام بھی بنا دینا جنم دن جو ہو چکا ہے بچے کا پتہ ہی ہے نا مگر حجت تمام کرو یہ لکھ کے جانا چاہیے کسی نے شبہ نہ رہ جائے بھی یہ یار میں بغاوت کی گل کوئی نہیں سنا کوئی دلوں ہی رسول اللہ کی حال میں دشمن یہ پچھلے ویر لے رہے سی بھی سارے وڈے بدروت کیوں یہاں لڑے سی وہ یہاں کے دلوں پڑھیا بچے نو لجا کے آخیا تو اتنے پھر جس طرح لکھیا میرا نہیں سن بے فوج کئی بولے پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے دے دو کہ اس میں نام وری ہے ثواب وچوں ہی بولے بے یار پانی دے دیو کوئی قیامت تک گل تے رہ جائے بچے نوں دتا اس وی پھر عمر بن سعد نے کہا کیوں لمحہ کر دے جے کم ظالم نے تیر مارا امام علیہ السلام دا بازو چیریا بچے دے گلے چوں لنگ گیا آپ نے آسمان نوں اٹھا کے آکھیا کہ اللہ اگر تو اپنے رسول دی حال نہ اس چیز تے راضی ہیں تو اسی تیرے فیصلے تے خوش تانوں کوئی گلا نہیں اسی تیری قضا تے راضی ہیں جو تو چاہنا سی وہی چاہنا اسی کیوں ناراض ہونا مگر ویکھ لا کہ تیرے پیغمبر دی اولاد نہ لوگ کر کی لے بچیاں تک نہیں رحم کیتا وہ سے امام لکھدا ہے مبارک پوری ولا شیء فی ادخال اللہ علیہ من قتل ورثہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہور دکھ دینا ہے تو بڑا کی ہو سکتا کہ لوگوں نے وہ پیارے بیٹے نو ظلم نہ قتل کر دیتا ولہذا عرف بالسکراء معاجلۃ من تعاطى ذلك بالعقوبۃ فی الدنیا والعذاب الآخرۃ اشد
اے دے دو انہوں لکھ لکھ کلے نو فرمایا پھر کتاباں پھوڑ کے ویکھ کے انہوں دا کی حشر ہوا جنہوں نے کام کیتا سی گھوڑے دوڑائے سر کٹے پانی بن وہ دنیا چ آرام نہ لنگے آندا نہیں استقرا جدو ہویا ایک ایک دے حالات معلوم کیتے گئے پڑھے گئے تے صاف پتہ چل گیا ما جلا تمن تا تذالک بالعقوبۃ فی الدنیا کہ اس سے دنیا چ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد انہوں نے سزا دیتی بہت برے حال نہ مرے کوئی اپنی موت نہیں مریا بالکل کتے دی موت مریا کسی دے ہاتھ پیر وڈے گیا کسی نے اگ جلایا گیا کسی دی لاش ساڑتی تے جڑے نہیں قابو آئے انہوں دے گھر ٹہ گئے تے امام ابن کثیر اور خود ابن تیمیہ دا کہ یہ کوئی شک نہیں چونکہ انہوں نے ظلم عظیم کیتا تھی اس تو کوئی مجنون اور پاگل ہو کے مریا کسی نے کوئی بیماری لگی دنیا سے کوئی امن نہیں ہے امام مبارک فرماتے کتاباں پھوڑ لو انہاں تو ایک ایک بندہ جڑا سی انہوں دنیا سزا ملی ولا عذاب الآخرت اشد تے جڑا قیامت دا عذاب آنے والا وہ اس تو بھی زیادہ سخت ہے وہ اگے جڑا انہوں دا انتظار کر رہے ہو نا اس تو بڑا ہے مگر اس دنیا جو انہوں نے کیتا بدلا وہ دا بھی مریا ہوں فاطمہ کون ہے پورے بطول اقبال اللہ فاطمہ دا بیٹا فاطمہ بذات خود کی ہے اے حدیث سے دفر کنگالا رسول اللہ دی ہو رہی بچیاں دی مگر اپنے اپنے گھر حضور نو جدوں کو اوکھا وقت آیا کی دس دی بخاری سے کون آندی رہی اسے صحیح بخاری دے اندر تسی پہلی جلد پڑھو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں خانہ کعبے دے کول نماز پڑھ رہے سی ظالم بیٹھے سی قریش دے سردار انہوں نے ظالماں نے اسے ابو جہل نے آخیا یار اج تماشا ویکھنا کوئی بندہ جائے اے 240 نمبر حدیث ہے کتاب الوضو پہلی جلد فتح الباری راوی بیان کردہ حدثنی عمرو بن میمون ان عبداللہ بن مسعود حدث یہ واقعہ مینوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنایا اور عبداللہ بیچارے آپ ماڑے سی جان لکا کے بیٹھے حضور کا دفاع کرنا میں اس وقت کڑدا سی ہوں میں کی کراں حضور مگر بے بسی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت رسول کریم علیہ السلام کعبے دے کول نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل و اصحاب الجلوس ابو جہل بیٹھا سی نال ہی دے بہت سارے ساتھی بیٹھے اس قال بعضهم لبعض ایکم یذیب بصلاۃ ظہور بنی فلان فجاء ولا ظہر محمد علیہ السلام ایتھوں تک کمینگی کہنے لگے ایک دوسرے نوں کون ہے جڑا جاوے تے فلانے قبیلے تک اج ایک اونٹ ذبح ہویا او دی اوجڑی پئی اوتھے گندی پئی اوجڑی چک کے لیاوے تے جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضا ابی و امی و روحی سجدے جائے تے اوتے رکھ فم باس اشقل قوم سارے جو حرام زادہ جڑا سی بدبخت او اٹھیا فضا بھی اوجڑی لے کڈے سردار ہوندیا کڈی کمینگی کر رہے او اوجڑی چک کے لیاونڈیا رسول اللہ دے ویری فنظر حتى اذا سجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع ولا ظهر بين كتفه وانا انظر لا اغني شيئا حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ویکھدے رہے جدوں حضور سجدے گیا آپ دی پشت تے رکھ دیتا کندھیاں دے درمیان تے میں ویکھدا سی لا اغنی شيئا مگر میں کر کچھ نہیں سکدا میں تے آپ جان لکا کے انہاں کافراں دا بیٹھا میں حضور دی مدد کی کردا حتى جاءت فاطمہ ایک کسی نے جا کے کر حضرت فاطمہ نے دسیا دوسرے پاسے امام نے دی شرح پھر لکھا ہوا ہے جویریہ دوسری روایت ہوتا کہ ہے اس سے چھوٹیاں بچیاں اکبر تسا وہ پھر ابے دی گھر سن کے دوڑیاں آئیاں گھروں دوڑیاں آئیاں بس آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن تے اللہ دا رسول سجدوں سر نہیں چک سکے ایڈا وزنی بوجھ ہے حضور اسی طرح سجدے پیر پتہ رہتا ظاہر ہی حضرت فاطمہ نے آگے پھر ابے دی پشتوں اوجڑی لایا رفع راسہ پھر حضور نے سر مبارک اٹھایا ثم قالا بعد آپ نے پھر دعا منگی اللہ ملیکہ بقریش ثلاث مرات کئی جاہلن پڑھ نہ دین دی کو حضور نے بد دعا نہیں کی تھی کتنی رحمت دی پنے دیاں گلاں اینیاں بد دعاواں حضور نے کیتیاں کدی انہاں تے لعنت دی کدی انہاں دی قبراں جڑی اگ نہ پردی جدا اندازہ کوئی سوچنا ہے چاہیے کہ رسول دی ناراضگی ہے رسول دا پیار اللہ دے تابع ہے جدوں اللہ ناراض ہوندا نبی نو کہہ دیندا جویں نوح علیہ السلام کہا کہہ دے زمین تے کوئی نہ رہے وہ اللہ دے اشارے نہ کہندا وہ بد دعا نہیں انہوں کہنا چاہیے سمجھاؤ لی کہ نا ورنہ این ٹھیک دعا ہوندی وہ ظالم ایسے لائق ہوندے ختم کرتے جان اور جنہاں نے رحمت دی دعا کردا وہ بھی لائق ہوندے تو رسول اللہ نے 3 باری فرمایا اے اللہ انہاں قریش نہ نبٹ ایسا انہاں تے عذاب نازل کر انہاں پھڑ 3 باری فشک علیہم از دارن تے جدوں حضور نے دعا کی پھر پیراں تھلوں مٹی نکل گئی جان دے سی سچا کمب گئے قال وکانوا یرون دعوت فی ذلک البل مستجابہ اے ایمان انہاں دا بھی سی مکے کی دعا جڑی وہ رد نہیں ہوندی یہ تو ہن بیڑا ساڈا ہو جانا غرق ثم پھر آپ نے نام لے لے کے آکھیا اللہ علیکہ بابی جہل وعلیکہ بعتبۃ ابن ربیہ
وشیبۃ بن ربیہ والولید بن عتبہ ومیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط وعدد صحابہ فلم نحفظ. 7واں میں آدھے نام لیا سی، وہ میرے یاد نہیں رہا، وہ دوجے طرح لکھا علماء نے کمارا سی. 6 نام لے کے آخیا اینوں اللہ پکڑی اینوں پکڑی، اور انہاں چوں زیادہ جڑے قال والذی نفسی بیدی لقد رأیت الذین اتبعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فی القریب قریب بدر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس خدا دی قسم جڑے اچ میدان کہ جڑے رسول اللہ نے گنے سی میں سارے کتے جڑے نہ مرے ہوئے تے برے حال نہ پھر بدر دے کنویں چوں سٹے کے ویکھیا، لاشاں انہاں گھسیٹ کے اتنے کر پھر خوب سٹیاں گئیاں تے حضور نے سرانے کھڑے ہو کے آخیا او فلانیا نہ لے رکھے کہ جڑے وعدے میں کیتے سی تو کہ نہیں منو گے تو حشرا ہوگا، انہوں سچا پایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا یا رسول اللہ تسی انہاں لاشاں نال گلاں کردے جنہاں جان ہی نہیں. فرمایا خدا دی قسم ہے تہاڈے تو زیادہ سن رہا ہے مگر ہن بول نہیں سکتا. اللہ سنوا رہا ہے انہوں دے دل تے نیزے وانگ لگ رہا ہے کہ نبی دی مخالفت کرنا کھٹیا کی پھر. تو جس دن آپ تے وہ جڑی پئی ادوں ہی فاطمہ آئی انہیں لایا. بعد حضور نے آخیا فاطمہ نو دکھ نہ دیو، اینوں دکھ دینا میرا مینوں دکھ دینا. اسی طریقے نال جلد رہ گئی 7ویں جلد. جدوں لوگوں نے پوچھا حضرت سہل بن سعد کہ سال ہے جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خواد مبارک خود کھب گیا، کافراں نے گڑا کھود دیا سی، آپ دے دند مبارک بھی شہید احد، آپ دا خون کن تو تھا کون؟ وہ دل بجائے وہ دے رہ گئی، چلو کوئی گل نہیں لب لاں. 7ویں جلد احد دا بیان. حضرت سہل بن سعد نے آخیا میرے تو زیادہ یہ گواہ کوئی نہیں ہوں دنیا دی، میرے سامنے دی گل ہے جنہیں توتا سی جو اس وے ہویا سی. اس وے حضرت فاطمہ رسول اللہ دی بچی آئی، حضرت علی جڑے ڈھال جڑی ہوں وہ جا کے پانی لیا، فاطمہ نے آپ توتا مگر خون نہیں روکی، خون وگدا جاوے. اس وے پھر ایک بوری لے کے اس ٹاٹ نو ساڑیا، وہ سواہ جڑی سی اس زخم دیتی، پھر وہ خون روکیا. انہوں نے آخیا اس وے میری اکھاں دے سامنے بے فاطمہ آئی سی اپنے ابے دی مولید حضور نے کیتا. اور یہ بھی تواڈے سامنے اس جلد کہ اللہ دے رسول دے سامنے جدوں مقدمہ آیا مکے، فاطمہ مخزومیہ چوری کی، کیس ثابت ہو گیا، اپنے آخیا ہاتھ وڑ دیو. انہوں نے سفارش لب لی، حضرت اسامہ نو آخیا رسول اللہ انہوں اپنے پتراں تو بھی ود جانتے سی، زید نو بیٹا بنایا وہ بیٹا سی، انہوں بھی کران سے بٹھاؤ. اسامہ چھوٹی عمر دے سے انہوں نے سفارش کرتی، حضور ناراض ہوئے اور خطبہ دیتا تو وہ فرمایا تو پہلے دا بیڑا اسی طرح ہی غرق ہویا نا کہ وڈے نے گناہ کیتا تے ٹالتا. جی ہن گل بنا رہی صحابہ دی گل نہ کرو، اور صحابہ دی زیادہ کرنی چاہیے. جی رسول اللہ دی بیویاں نوں دوہرا عذاب ہے، اس تو انہاں غلط کام کیتا انہاں نوں معافی نہ دیو، انہاں نوں بیان کرو کیا غلط کام انہوں نے کیتے جنا امت تباہ. یہ کہڑا دین آندا پہ انہاں دی رعایت ہے؟ کوئی نہیں. من کرت گلاں کریاں کہ بولو انہاں دے بارے صرف جرم چ پاؤن لئی، چور کی داڑھی میں تنکا. دین کوئی رعایت نہیں نہ کہ نبی دی اولاد دی دوسری. جرم کیتا تو بیان کرو، قرآن پڑھے حدیثاں پڑھی. اللہ دے رسول نے خطبہ دیتا، اس وقت کہدا حوالہ دیتا؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس ویلے جڑا آخیا کہ فلانا بھی چوری کرے، کون لبا حضور نو؟ جس تو امام ابن حجر خود فرماؤندے ہے کہ جے فاطمہ تو کسی کا درجہ اچا ہوندا تے رسول اللہ دی مثال نہ دیندے. آپ نے اس خطبے چ آخیا کہ اگر وائم اللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہ 6788 کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے شادی کی، نہ محمد تو وڈا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاطمہ تو وڈا نظر آیا. آپ نے فرمایا سب تو ٹکڑا تو میرا جلد ہے نا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ دے. تاد امام لکھدا وفی ہے ماجد اللہ فاطمہ علیہ السلام من ابیہا علیہ السلام فی اعظم المناز. اس کسے چ پتہ لگا 96 سوا اور یہ جلد جڑی جے 12 فتح الباری حدیث کی شرح کرنے امام علیہ السلام لکھدا جڑی قیامت لیندی ہے کہ تسی علی علیہ السلام کہندے پاگل دا بچو پڑھو حدیث دیاں کتاباں جتھے حسن حسین دا علی دا ذکر آوندا امام بخاری علیہ السلام لکھدا. تسی کون دے بڑے نیک ایڈا چھوٹا جا بچہ رسول اللہ دا فات ہو گیا ابراہیم، او دے نام لکھیا ابراہیم علیہ السلام. یہ رسول اللہ دے خاندان دا ایک امتیاز ہے. یہ تے تانوں کی تکلیف ہے؟ تو لکھ دے اس قصے تو پتہ چلیا ان فاطمہ علیہ السلام من ابیہا فی اعظم المناز کہ فاطمہ اپنے باپ دے نزدیک بہت اونچے مقام تے ہے. تدے آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ فِي الْقِصَّةِ إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ الْغَایَةَ فِي ذَلِكَ إِنْدَ. اس قصے جو ہر آدمی نو نظر آن دیا اعلان کر رہا قصہ کہ فاطمہ اس بارے حضور دے نزدیک بہت بلندی کی. تب آخیا بھی ہوراں نوں تے چھڈو، ہاں فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کیتی ہوندی کہ میں او دا کٹ دینا، ہاتھ کٹ دینا. دوسری جگہ بھی فرمایا اے سمجھو 95 سوا وَإِنَّمَا خَصَّ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ابنتہ بذکر
لأنها ذوال عند اللہ نے سارے چھڈ کے چاچے بھی ہے سی انہوں کی اولاداں ہے سی خاص کر کے جو ذکر فاطمہ کا کیتا لأنها ذوال عند اللہ دے رسول دے نزدیک اپنے ساری نسل چوں فاطمہ جڑی سی اللہ درجہ سب تو آپ عزیز سی محبوب سی اے اشارہ کر دیتا تواڈے سامنے اور ہن جویں اقبال آندا نظم لکھی اے عورتوں سننا چاہیے بڑیاں وہ ماں بھی خدیجہ آ گئی جی نہیں کسی کا حوالہ نہیں دیا انہیں آخیا مادران را اسوائے کامل بطول یہ مسلمان عورتیں اگر نمونہ چاہدیاں مرد دے باپ نو ویکھن اور امت دی عورتیں فاطمہ نو ویکھن مسلمان عورتوں دی فاطمہ نمونہ ہے مدر آئے تسلیم لا حاصل بطول آندا جے اسلام سمجھیے نا ایک بیج بویا کہ جڑی کھیتی اس نکلی پھڑ وہ نام فاطمہ حضور نے اپنی گود جڑا تیار کر کے کھایا نا یہو جیاں بناؤ آیا آندا فاطمہ اور ہے کی سی آسیہ گردان لب قرآن سرا ادب پروردہ صبر اور بڑی تعریف کی تھی آندا تھی سمجھا فاطمہ عورتوں کی گورو سی رسول پالے اپنی گود ادب پروردہ صبر اور رضا جنہوں اللہ دے رسول نے پالیا تو صبر اور رضا پالیا خود حضور کی زندگی بھی ایسی سادہ گزران دولتوں کے ڈھیر لوگوں ونڈتے آپ کر گئے تو اللہ بیویاں پوچھنا آخر رب دا نام ہی حضور نے سادہ زندگی بالکل سادہ دے کمرے روز امام ابن سعید آندے جے ظالم بنی امیہ اپنے جرم چھپاؤن لئی مسجد نبی بناؤن دا بہانہ بنا کے حجرے نہ ٹاؤندے تے قیامت تک دنیا نو بکھاؤندے کہ جہے نبی ہون شاکیا نہ مرادو غریبی دا زمانہ دے رہن دے جدو حکومت دے قبضے سی اور ساری دنیا نو دے رہا سی ادو کہڑے کمریاں چ رہندا سی سر تاں سیدھا کریے تے چھت نو وجے تے لت لمبی کر انہاں کمریاں چ رہن والے تسی بدنام کردے سی کہ بدنیت سی توبہ 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 او دے اخلاص دا کچھ ہوا مگر مدینے شریف کی تاریخاں پڑھو جنہ لوگ اس نے رہے ہوئے جن دن حضور دے حجرے ٹائے کبھی بھی نہیں چھڑوئی انہوں نے کہا یار انہاں ظالماں نے نشانی مٹھاتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب پروردہ صبر و رضا حضور نے پالیا صبر و رضا بیٹا نہ دنیا نہ کوئی مال بچی نے ایک باری آ کے کتاب الدعوات چو پڑھنا تسی کہ آخیا ابا جی ہوں لونڈیاں غلام آ گئے بڑے مینوں بھی ایک لونڈی جی جو ہاتھاں چھالے پی گئے مشکاں دے نشان پی گئے ہر ویلے میں مشک ٹونی ہاں پانی دی آپ پورا چکی پھیرنی پیغمبر خدا نے آخیا بیٹی اصحاب صفہ دا مینوں بندوبست کرن دے تے تینوں میں چنگی شے دس دینا توں چلی جدو بسترے تے لٹیا کرو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا دونوں نے نعرہ ماریا کہ اللہ دے رسول اسی راضی ہاں راضی راضی تسبیح فاطمہ تو اتنے ہی مولانا شبلی آندا ویکھیا رسول اللہ دے خاندان دا معیشت رہنا سہنا کہو جی زندگی بیٹھی گزار رہی تھی شہزادی امت دی جنت دی عورتیں غریبی مسکین ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گردان لب قرآن سرا چکی پھیر رہی ہوں تے قرآن پڑھ رہی ہوں حسین گود پیا آج فرمایا ایویں حسین دی ماں بنی کہ دنیا کے سامنے آیا ساری دنیا نے روکیا تو بھی جانتا سی خطرات ہی خطرات مگر میدان چ آ گیا انہیں کیا وقت کے اندر بہن ایسے نظریہ ضرور دے تحت آرام نہ بہ جائیے یہ حکومت کرتے رہتے لکھیا ہی جانا بھی ٹھیک ہی ہو رہا یہ لکھ دیتا جائے کہ غلط پٹڑی ہے اسلام نہیں ہے نہ کوئی اسلامی حکومت ہے کرتے رہن اسی روک نہیں سکتے اور وہ برکت بعد اہل سنت اہل حدیث دیوبندی ایک بھی نہیں جڑا کہے کہ یزید اور باپ داد منع خلاف تے راشد توبہ سب من دے کہ ملک عزوز سی بادشاہ سی دنیا دے بادشاہ کا طریقہ سی اے امام حسین دی نا دی برکت اور چیف جسٹس نے لکھ دیتا کہ غلط ہے یہ نہیں دین کر دیا تو کئی پے کر دے مولانا منظور نعمانی ایڈے وڈے تبلیغی آپ لکھ دے کہ یار رسول اللہ دی حدیث نے واضح کرتا کہ 30 سال خلافت ہے بعد نہیں آندے جننے بعد ہے نہ نہیں وہ ڈرتے رہتے امیر معاویہ تو سارے دی طرز حکومت جڑی ہے بادشاہ دی محل ہے ریشم ہے سونے چاندی ہے کوئی خلفاء دا مانا نہیں یعنی امام حسین دی نہ دی برکت ہے ورنہ مور لگتی جانی سی بھی ٹھیک ہی ہو رہا یار کوئی بھی نہیں سی بولیا وہ بولے اور اتنے بس ایک پڑھ دیا کہ فاطمہ کس طرح چکی پیندی سی رسول اللہ جب گئے سی کی ویکھ کے کیا پڑھنا کیونکہ یہ ایمان تازہ ہوتا فاطمہ دا پتہ چلتا ایویں نہیں اقبال غریب رون دیا ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گردان لب قرآن سرا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جاندے اور ویکھدے تے فاطمہ دا حال ہے اس نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ذکر کر دی اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویکھ کے اس حال نہ چکی پیندی پی وہ حوالہ ہی پتہ نہیں اگے پیچھے ہو گیا رسول کریم علیہ السلام گئے حضور نے ویکھیا بھئی حضرت حسین نے پستان منہ چ لیا وہ دودھ چنگ رہا بچی چکی پی رہی قرآن پڑھ لیا اللہ پیغمبر علیہ السلام دے آنسو جاری ہو گئے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ کے حال کیا کہ بیٹا فاطمہ کوئی گل نہیں، یہ دنیا فانی ہے، میں تمہیں عیش کرانا چاہتا، تھوڑے سامان سی میرے کو، مگر میں اپنے خاندان میں انہاں عیاشیاں نہیں پاؤنا چاہتا، کہ تو اس گل سے راضی نہیں کہ میرے رب نے میرے تے اتارتا، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ فکر نہ کر اسی تینوں اتنا کچھ دیاں گے تو خوش ہو جائے۔ اس تو میں خوش بیٹا کی ہونا جدو میری اولاد سے کوئی دوزخ سے میں تمہیں جنت لے کے وڑوں گا، کوئی گل نہیں چکیاں دی دن تد اقبال آندا ہے ادب پروردہ ہے صبر و رضا، آسیا گردانوں لب خورا سرا، ادھروں ہاتھ جڑا چکی پیوے، زبان قرآن پڑھے کہ بیٹے نو دودھ دے رہی ہو تو پسینہ چلتا ہوئے تو اللہ دا رسول اس موقع تے کہے فکر نہ کر، تواڈے جو کچھ اگے تیار رب نے کیتا بہت اتنا ہی کیتی۔ فاطمہ رضی نے اسی طرح زندگی گزاری، پرواہ نہیں کی، دکھیا کہ سوکھیا، اس دنیا دی مال پر نظر بھی نہیں اٹھا کی۔ اور تادے آخری شعر لکھ لو، اقبال آندا رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاس، اے خدا دا قانون شریعت میرے پیروں دی بیڑی ہے، روک دیا کہ اقبال کام نہیں کرنا، اللہ نے منع کیتا، رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاس، پاس ہے فرمان ہے جناب مصطفیٰ، تے مصطفیٰ بھی کہہ گیا بھی سجدہ نہیں کرنا تے طواف نہیں کرنا، ورنہ گردے ترب تشگردید نے آندا رب دی قسم میرا دل چاہندا بے لوگ کعبے دا طواف کر دے، میں فاطمہ دی قبر دے گرد پھردا، ورنہ گردے تربت گردید میں سجدہ ہے برخا کے اوپر سید میں، وہ دی مٹی دے سجدے کر، وہ کوئی عورت ہوئی ہے؟ حضور نے جنت دی عورتوں دی سردار کیا تھا، میں کوئی رہتی کہتا نہیں، فرمایا اور یہ آخری وقت کیا، یہ بھی وفات دے حالات پڑھنا، اللہ دے پیغمبر جو دنیا چھڑ رہا تھی، اما عائشہ رضی اللہ فرماؤں دی کہ میں کول بیٹھی ہوں، فاطمہ آئی تے اللہ دی قسم فاطمہ دی چال بالکل وہی سی جڑی رسول اللہ دی چال، ادا ہی قدم اٹھاؤندی سی ادا ہی رکھ دی تے بالکل بولنا بھی گفتگو اپنے ابے دی۔ آئی حضور نے نیڑے کیتا، رو پئی، پھر نیڑے کیتا، پھر ہس پئی، تے میں سوچا اور جڑی بیوقوف ہے ہنے روندی سی، ہنے ہسدی۔ بعد میں پوچھا فاطمہ کی گل ہے؟ آخیا نہیں میرا اور ابا جی کا راز ہے، نہیں دسیا۔ بعد پھر امام بخاری فرماؤندے اما نے آخیا بیٹی میں ماں ہوں میرا پارا حق کیا مینوں دس۔ کیا پہلی گل حضور نے آخی بیٹا اس بیماری تو میں نہیں اٹھا، یہ آخری بیماری ہے، میں دنیا چھڈ گیا، رو پئی۔ پھر حضور نے جو نیڑے کر کے آخیا فرمایا دو گلاں سن لا، ایک تے سارے میرے خاندان سے تو پہلا ملے گی، تیرا میرا چھوڑا بہت تھوڑا، تو ان قریب میرے پیچھے آ رہی، تجھی اس گل سے تو نہیں خوش ہو جلدی کہ تو جنت دی عورتوں دی سردار ہے۔ اس پاروں پئی ہوں اسی یہاں تے صحیح بخاری دریاج بہا دئیے تے بے دین تے منکر حدیث ہو جائیے، جنہاں دی گلاں سنیے، اے یزیدیت اور ناصریت انہاں نوں مبارک ہے، اے نہ ساڈے وڈیاں دا کسے دا مذہب دسن آیا تے سنت دا بالکل جھوٹے ہے۔ شیعہ نہ ویر دشمنی جڑی اپنی ذات رکھدے رہو، مگر توبہ رسول اللہ دی آل نہ دشمنی نہ کرو، امام شافعی دے مگر لگ جاؤ، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، رسول اللہ دی آل میرا ذریعہ میرا وسیلہ ہے، جس نہ میں نبی دے پیش ہویا تو نہ آخنا ہاں میرے بچیاں نہ محبت کر رہا ہے۔ ارجو بے موت اغلن بید الیمین صحیفتی، ایتے مک گئی گل۔ امام شافعی مناقب شافعی پڑھنی باقی فرماؤندے ہو تو لوگ گیا ارجو بے موت اغلن، جنہاں تے امید ہے مینوں کہ انہاں دی محبت نے میرا بیڑا تارنا کہ کل نوں مینوں ملنا ہے بید الیمین صحیفتی، لوگاں نوں کھبے ہاتھ بے ایماناں نوں ملنے ہیں، نامہ مال مینوں رب نے سجے ہاتھ پھڑا دے کہ تو اہل بیت دا میں ارجو بے موت اغلن بید الیمین صحیفتی۔ تو اللہ فضل فرمائے امام حسین کا تذکرہ کوئی نہ سمجھے بھی میں کوئی فیشن ہے، میرے روح کہ میں جاننا رمز قرآن حسین آ لوگوں نے دے بھی حکومت سی فلانے انہوں نے کون سمجھا بھی قرآن کی تفسیر ہی اس دن ہوئی کہ اللہ نے منن دا مانا کوئی نہیں کہ ظالم حکومتاں کر دے رہے تھی بیٹھے رہو، توحید لا الہ الا اللہ کہندا کہ سوائے اللہ دے اور کسی دا قانون کیوں چلے۔ رمز قرآن حسین موقتین زیاد سے وہ شعلہ فروخت میں انشاءاللہ اگے خطبے کئی آ رہا ہے انہوں دے اندر بیان ہوگا۔ اج اس پاروں کے پورے بطول ہے، فاطمہ دا بیٹا فاطمہ نو بھی دا حصہ دینا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سانو اللہ تعالیٰ انہوں دے خادمہ چوں انہوں دے خاک پا جڑے شامل کرے، قیامت دے دن انہوں دے خدمت گزاراں بٹھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک سے ماسٹر عابد صاحب کی طرف اعلان ہے، چونکہ 15 دن بعد اجتماع ہونا سی اتوار نو، مگر وہی دن عاشورے دا، اس دن جلوس ہونے ہیں، ایک امن و امان دا مسئلہ بھی ہے۔ تاد انہوں نے لکھا کہ محرم کے جلوسوں کی وجہ سے تحریک اسلامی کا مورخہ 20 ہونے والا اجتماع اس اتوار منعقد نہیں ہوگا۔ آئندہ اتوار انشاءاللہ مورخہ 26 کو یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ، اس تو اگلے۔ دوسری گل ہے کہ جنوری کا ماہ نام عفت اور نئے سال 2008 کی اسلامی ڈائری مسجد ہاضہ کے قاری عبد المنان صاحب سے حاصل کریں۔ اے بچیاں دا رسالہ، اے فاطمہ دیاں بیٹیاں انہوں بناؤ کہ خدا دا نام منو، آخری مورچہ ہے اب بچیاں تے پردہ رہ جائے، جے بھی ہار گیا سی جے تو بعد اسلام ختم، بے پردگی تو بعد اسلام نام دی کوئی شے نہیں رہ جاندی۔ عفت رسالہ عورتاں ہی لکھ دیاں، بہت اچھیاں پڑھیاں لکھیاں، اے اپنی بچیاں اور بھیناں نوں تحفہ دیا کرو، عفت لو۔ اور اے نال ہی اشعار بھی دو نہ لکھے، قرآن نو کے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا، آتا رہے گا یاد زمانہ حسین کا، مر جائیں گے یزید سبھی اپنی موت آپ، مرنے اگے کئی مر چکے، نہیں لانتی چلے جانے ہیں، تنگ ہی ہے نا سانو جی، نہیں ہے، مر جائیں گے یزید سبھی اپنی موت آپ، ہاتھوں میں اپنے تھام لو پرچم حسین کا۔ امام حسین رضی اللہ نیزے تے پڑھنا تاریخاں چاہتا مگر چلو ایڈیاں مستند نہیں، مگر ایسے عالم ہے محدث جنہاں دا پڑھنا صحیح ثابت ہے کہ نیزے تے نہیں، جدوں سر کٹ کے سٹیا نا عباسی حکمرانوں نے کہ تسی قرآن نوں کیوں اللہ دا کلام آ دے، اور سر نصر دا اس محدث محمد بن نصر دا سر جو آوازاں سنیاں انہوں نے، جنہیں دعائی دے کے کہ خلیفہ تو جو مرضی میرے نہ کرے یہ حوالے پھر دے دوں گا۔ صحیح واقعات بھی اللہ جدو چاہتا اپنے نیک بندیاں نوں بولن دی طاقت دیندا، بنا دے ظالماں دے منہ سے تماچا مارو تو مینوں مار کے سمجھنا میرا مشن ختم ہو گیا، نہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب ہاں شعر جڑے سی، ہاں قرآن نو کے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا، آتا رہے گا یاد زمانہ حسین کا۔ اور تاریخ جو کچھ آتا بھی سن لو، ٹھیک ہے، تاریخ دیا گلاں ادا ہی ہوندیاں، ورنہ حضرت ابوبکر عمر دیاں کڑیاں سارے کو سندا، تاریخ ادا ہی لکھی جاندی۔ جڑی شاہ مشہور کہ امام دا سر جیسے کوفے دے بازار سی، اس ایک شخص اپنے بالا خانے تے سورہ کہف پڑھ رہا سی، سورہ کہف پڑھدا سی، اسے انہیں آکھیا قرآن پاک چاہیا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو سمجھدا کہ اصحاب الکہف جڑے سی وہ اللہ دی نشانیاں تو عجیب نشانی سی کہ 300 سال رہے، اور اس امام دے سر نے بول کے آکھیا کہ تو اصحاب الکہف نو سمجھدا بڑا عجیب سی، تو مینوں نہیں ویندا کہ رسول اللہ دا بچہ نیزے تے اور میں قرآن پڑھ رہا، تو انہوں رونا کہ اصحاب الکہف سی وہ بھی بڑی اللہ دی نشانی، مگر مینوں نہیں ویندا کہ ایسے میرا انہاں ظالم نے سر نیزے ٹنگیا مگر میں قرآن پڑھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی بالکل ناممکن ہے، وہ جو چاہے کرے۔ محدث کا واقعہ بالکل صحیح تھا۔ امام حسین رضی اللہ کے لیے احمد الدین قاسمی کا شعر، تاریخ اپنے ظام میں ایک چال چل گئی، تاریخ اپنے ظام میں ایک چال چل گئی، لیکن جو شاخ ٹوٹی پھول پھل گئی۔ بالکل ایسا ہی ہوندا ہے، اے ظلم جڑا رنگ لاؤندا، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے، جسے سر دینے پہنتے میرے تواڈے ورگے اندر ہی بھر رہندے ہیں، تب سے ہی کردے شہید کی کردے پھردے، اے گولیاں کو کھاندے پھردے، اے تے انہاں نوں پوچھے کہ انہاں نوں کی مزہ آوندا اللہ دے رستے جڑے جانا دیندے۔ اسی جے ہی کہہ چھڈنا نے دہشت گرد بنیاد کردے، او مسلماناں دے ملک کافراں نے سنبھال لیا، افغانستان سنبھال لیا، عراق سنبھال لیا، ایتھے قبضے کرنے دی فکر ہے۔ جے کوئی دیوانے بیچارے انہاں نوں روک رہا ہے، تسی نہیں کچھ کرن دو گے تو نہ غریباں دے پیش کیوں پہ آئے، کیوں انہوں نے بدنام کر دے جی، وہ بھی نہ کر دے تو ہوں یہ سارے ملک ہڑپ ہو جاندے۔ اللہ انہوں دی نصرت اور مدد فرمائے۔ اسی انہوں دے ڈر تو یہ نہیں آخنا بھی انہوں دی مدد نہ اللہ کرے، اللہ کرے مدد۔ جڑے بیچارے جانا دے کی انہیں ساڈا بگاڑ دے، دین نو بچاؤ دی کوشش کر دے۔ اور جنیاں شرارتاں یہ بھی سن لو تسی، دینی گروہ کدی نہیں کرتے، مجاہدین و دجن کی لوڑ ہے میں آپس مسلمانوں مار دی، ایک کام سارے امریکہ آپ کراؤندا، اور بعد جدوں کتاباں لکھ دے نا اپنے خفیہ حالات 10-12 سال دس دیں کہ سارا کام اسی آپ کراؤ دے کہ آگے لگے اور اس طرح فطور پوے، دنیا بدزن ہوئے۔ ورنہ جڑا غریب اپنی جان دین لی میدان گیا قرآن پڑھدا، انہوں کی لوڑ ہے میں بے گناہ نوں مار کے دوشی ہوندا پیا، وہ اپنی جان رب دے رستے قرب۔ مجاہدین دے بارے چ پروپیگنڈے نوں بھول جاؤ، نہ وہ کسے تے حملہ کر دے نہ کوئی، سگوں انہاں نوں غریباں نوں لوگ مار دے، مسجداں وچ ساڑ دے، انہاں دی ہڈیاں بچیاں تک دی فاسفورس دے بماں نال ساڑ دتیاں، اوتھوں نشان اج تک مٹاؤن دا مسئلے افسر ظلم آپ کر دے۔
اور بدنام کر دے جی علماء کر دے مجاہدے کر دے مجاہد غریب کافراں نبڑ دے تانوں کچھ نہیں آندے تانوں صرف آندے شرم کرو مسلماناں دے ملک تے اسلام چلاؤ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم 9-10 آ گیا بھائی سویرے دوویں روزے جڑے رکھنے 10ویں دا بالکل پکا اللہ دے رسول فرمایا 1 سال دے گناہ بخشے جاندے پچھلے ایک دن نے کی کرنا اتنا اجر عاشورے دا روزہ رکھو نال حضور نے خاص در کی تھی کہ انشاءاللہ اگلے سال تک رہا میں 9ویں دا بھی رکھوں گا 2 رکھ تھوڑی محنت چل رہا ایڈا انعام دے دے جو دا بہت بڑا فضل اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ایزام غلط لکھا گیا نا زے نہ لکھا تھی